السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ہم اسٹڈی کر رہے ہیں باب نمبر 6 علم الصحت لیکچر نمبر 3۔ لیکچر نمبر 3 ہم نے پہلے علم الصحت کے بارے میں پڑھا تھا، پھر علم الصحت اور تعلیم جسمانی کا تعلق پڑھا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے صحت مند رہنے کے اصول کیا ہیں، یعنی آپ کو جب تک کسی چیز کا پراپر رول ریگولیشن نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے صحت مند رہنا ہے۔ تعلیم صحت کے 2 بنیادی مقصد ہیں: جسمانی طاقت میں اضافہ کرنا، چستی چالاکی پیدا کرنا، ہر قسم کی بیماریوں سے بچنا۔ اس کے لیے سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے مناسب اور عمدہ خوراک۔ آپ کو سب سے بڑا پرابلم ہی ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ خوراک مناسب کون سی ہوتی ہے۔ جب مناسب خوراک کی بات آتی ہے، ہم وہی پرانے گھسے پٹے رواج اور پرانے گھسی پٹی کہ ہم کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو بھر بھر کے کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری ڈائٹ میں ڈھیر سارا فیٹس ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی خوراک کے بارے میں نہیں پڑھیں گے کہ ہم نے مناسب خوراک کیسی لینی ہے، ہم کبھی صحت کے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پھر دوسری چیز کھلی ہوا۔ ابھی ایک تو اب ہم آج کل جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، ہمارے گھر چھوٹے سے چھوٹے اور بالکل ایئری نہیں ہیں۔ پہلے دور میں جب گھر بنائے جاتے تھے، اس میں اسپیشلی گھر میں آپ کسی بھی قدیم عمارت کو دیکھ لیں، اس میں ہوا کا آمد و رفت کا پراپر اور لائٹ کا سلسلہ رکھا جاتا تھا، تاکہ پراپر آکسیجن آپ کے جو آپ کاربن ڈائی آکسائڈ جنریٹ کر رہے ہو وہ کراس ہو کے آکسیجن کمرے میں فل ہو سکے۔ گھروں میں پودے لگائے جاتے تھے، لیکن اب اس قسم کا ہم اور درخت کاٹتے جا رہے ہیں، گھر اور کنجسٹڈ کرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب جو ہیں مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ پھر سورج کی روشنی قدرت کا بہت انمول تحفہ ہے کہ یہ آٹومیٹکلی آپ کو ایک تو وائٹامن ڈی فراہم کرتی ہے، پھر آپ کے جراثیم خود مار دیتی ہے۔ آپ کی باڈی جب آپ ایک بستر پر بھی سوتے ہیں تو ڈھیر جراثیم رات کو آپ کی باڈی سے اتر کے اس بستر پر جاتے ہیں۔ پر یہ ہے کہ اس کے بعد اگر آپ کے کمروں میں روشنی نہیں آتی سورج کی تو آپ پھر کیسے سروائیو کریں گے؟ اور پھر ہے آپ کی باڈی کے فاسد مادوں کا مسلسل اخراج۔ آپ کو صحت مند رہنے کا ایک اصول ہے کہ آپ باڈی میں جو کچھ کھاتے ہیں اس میں سے ہیلدی نیوٹرینٹس بلڈ میں شامل ہو جائیں، اور جو ویسٹیج ہے وہ پیشاب اور پخانے کی صورت میں آپ کی باڈی سے اور پسینے کی صورت میں نکلنا چاہیے۔ تو اس لیے اگر نہیں نکلتا تو مسئلہ یہی ہے، نہ آپ کو پسینہ آتا ہے، نہ آپ لوگ یوٹیلائز کرتے ہو، تو آپ ڈھیر بیماریاں کو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہو۔ سادہ اور صاف لباس۔ آپ کا لباس ہمیشہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، بے شک پیون لگے ہوں، بے شک کہیں سے آپ نے بار بار اس کو سیا ہو، لیکن وہ صاف ستھرا ہو۔ اگر آپ اپنا بہت قیمتی لباس بھی ہے اور اس کو وہ صاف ستھرا نہیں، تو وہ بیسیکلی بہت بڑی بیماریاں ہیں جن کو آپ اکٹھا کر کے اپنے جسم پر پہن لیتے ہو۔ پھر ہے جسم کی صفائی۔ مسلمانوں کے لیے تو یعنی صفائی نصف ایمان ہے، اور اس لیے ہمیں دن میں 5 دفعہ ہم وضو کرتے ہیں۔ پھر غسل کے اتنے زیادہ ہمیں اسلام میں ہیں، اور اگر آپ روزانہ نہانے والے ایک شخص کو دیکھیں اور ایک گندے رہنے والے شخص کو دیکھیں، آپ کو کلیئر اس کی ہیلتھ میں ڈفرینس نظر آئے گا۔ آپ جتنا مرضی اس کو اچھا کھلا لیں، اگر وہ بندہ صاف ستھرا نہیں تو اس کی صحت امپروو نہیں کرے گی۔ پھر ہے باقاعدہ ورزش۔ آپ کی باڈی ایک مشین ہے، اگر آپ اس کو باقاعدہ سے نہیں چلاؤ گے تو وہ جیم ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ جیم ہوتے ہوتے اتنی نکارہ ہو جائے گی کہ آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ صرف بستر کے ہو کے رہ جاتے ہیں، چل پھر بھی نہیں سکتے۔ پھر ہے باقاعدہ نیند اور آرام۔ یہ ہمارے معاشرے کا آج کل کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ سارے بچے رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ رات اللہ میاں نے بنائی ہی ریسٹ کرنے کے لیے، اور جب تک آپ کی باڈی رات کی نیند پراپر نہیں لیتی، آپ کی باڈی ایک ریسٹ چاہیے، اس کو ایک وہ مشین ہے، اسے ایک ٹائم ہے، اس کو اتنے ٹائم کا ریسٹ چاہیے۔ اگر آپ ریسٹ نہیں دیں گے تو آپ صبح اٹھ کر کوئی کام ایکٹیویٹلی نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر صحت مند عادتیں اپنائیں، ڈفرینٹ قسم کی پریشانیوں کو اپنے پاس نہ آنے دیں۔ پھر نشہ آور چیزیں ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے۔ پہلے لڑکوں میں ہوتا تھا، اب لڑکیاں بہت زیادہ استعمال کر رہی ہیں۔ پھر تفکرات سے پرہیز، یعنی آپ پریشانیوں سے چھٹکارا پائیں، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ یہ نہیں کہ گھر بڑا ہونا چاہیے، گھر جیسا بھی ہو صاف ستھرا ہو، اور خوش و خرم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیلدی ٹائم گزاریں، نہ کہ آپ ارد گرد کی چیزوں اور ان میں پڑے رہیں اور اپنی زندگی کو پریشانیوں کا جگہ بنا دیں۔
تعلیمی اداروں میں ہمیں علم و صحت کے ہونے والے جسمانی نشو و نما کی مکمل طور پر تکمیل، صحت کے بارے میں شعور پیدا کرنا، ہمارا بیسک مقصد ہی یہ ہے کہ ہم بچوں میں ان کو بتا سکیں کہ انہوں نے کس طرح اچھی زندگی گزارنی ہے۔ تو آپ کو یہ سبجیکٹ پڑھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ جان سکیں کہ آپ نے اچھی اور صحت مند زندگی کیسے گزارنی ہے۔